معزز سامعین، میں آج آپ کے سامنے علامہ اقبال کی مشہور نظم شیکسپیئر کو پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ شفق صبح کو دریا کا خرام آئینہ، نغمہ شام کو خاموشی شام آئینہ، برگ گل آئینہ عارض زیبائے بہار، شہد میں کے لیے حجلہ جام آئینہ، حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن، دل انسان کو تیرا حسن کلام آئینہ، ہے تیرے فکر فلک رس سے کمال ہستی، ہے تیرے فکر فلک رس سے کمال ہستی، کیا تیری فطرت روشن تھی مآل ہستی، تجھ کو جب دیدہ دیدار طلب نے ڈھونڈا، تجھ کو جب دیدہ دیدار طلب نے ڈھونڈا، تاب خورشید میں خورشید کو پنہا دیکھا، چشم عالم سے تو ہستی رہی مستور تیری، اور عالم کو تیری آنکھ نے عریاں دیکھا، حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ معزز سامعین، اس کے اشعار جو ہیں علامہ اقبال نے شاہکار لکھے ہیں۔ اب میں اگر اس کا تشریح کروں یا اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں تو علامہ اقبال کا جو پہلا بند ہے، شفق صبح کو دریا کا خرام آئینہ، کہ جب شفق صبح اپنے چہرے پہ سرخ غازہ لگاتی ہے تو جو بہتا ہوا دریا ہے وہ آئینے کے سامنے، ڈریسنگ ٹیبل کی طرح اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اور شفق اپنا چہرہ اس بہتے ہوئے دریا کے اندر دیکھتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے یہاں متحرک جمالیات کا ایک بہت حسین بہاؤ پیدا کیا ہے کہ اگر صبح کا حسن دیکھنا ہو تو دریا کی روانی میں دیکھنا چاہیے۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں، نغمہ شام کو خاموشی شام آئینہ، شام کی خاموشی کو نغمے کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ خاموشی جو ہے وہ نغمے کی حسن افزا ہے، مشاطہ حسن ہے۔ برگ گل آئینہ عارض زیبائے بہار، یہاں علامہ اقبال نے پرسونیفیکیشن کی ہے کہ بہار ایک دوشیزہ ہے جس کے گال جو ہیں وہ گویا کہ پتیاں ہیں جن پہ شبنم اٹکی ہوئی ہے، تو یہاں پر شبنم کو علامہ اقبال نے بہار کا آئینہ قرار دیا ہے۔ شہد میں کے لیے حجلہ جام آئینہ، اور جو شراب کا رسیہ ہے، جو شراب کا میں گسار ہے، اس کے لیے جام کے اندر رکھی ہوئی شراب ایسے ہی ہے جیسے پالکی کے اندر بیٹھی ہوئی یا مسحری کے اندر بیٹھی ہوئی دلہن۔ وہ اتنی محویت سے جام کو دیکھتا ہے جتنی محویت سے کوئی دوشیزہ، نو بیاہتا دوشیزہ کو دیکھتا ہے۔ تو حجلہ جام آئینہ، حسن آئینہ حق اور دل آئینہ حسن، یہاں علامہ اقبال نے کیٹس کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ ٹروتھ از بیوٹی، بیوٹی از ٹروتھ، حسن آئینہ ہے اور آئینہ حسن ہے۔ آخر پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان نے حسن دیکھنا ہو، انسان کے دل میں کیا، انسان کے دلی حسین ترین چیز کیا ہے، تو وہ شیکسپیئر کا کلام پڑھے۔ شیکسپیئر کے کلام میں انسان کی تمام قلبی کیفیات کو سمو دیا گیا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، شیکسپیئر تیرا جو کلام ہے وہ انسان کے دل کے لیے آئینہ ہے تیرے فکر فلک رس سے کمال ہستی، کہ ہستی کا جتنا کمال تھا، جہاں تک انسانی امکان پہنچ سکتا تھا، وہ قدرت نے شیکسپیئر تیرے تخیل میں رکھ دیا ہے۔ تیرے تخیل سے بڑھ کر، تیرے فن سے بڑھ کر قدرت یا اور ہستی کا کوئی کمال ممکن نہیں ہے۔ تو نے جہاں تک انسانی امکان جا سکتے تھے، تیرا فکر وہاں تک پہنچ گیا ہے تیرے فکر فلک رس سے کمال ہستی، کیا تیری فطرت روشن تھی مال ہستی، کیا تیری فطرت
تیری روشن فطرت قدرت کے سامنے ایک نمونہ تھی، تو اس سے آگے کوئی فطرت کو کوئی امکان نہ ملا، تو ایک حد تھا انسانیت کے تخیل اور فکر کی۔ تجھ کو جب دیدہ دیدار طلب نے ڈھونڈا، جب کوئی پڑھنے والا تیری تلاش میں نکلا، جب تجھ کو دیدہ دیدار طلب نے ڈھونڈا، تاب خورشید میں خورشید کو پنہاں دیکھا، اس نے ہیملٹ میں، اوتھیلو میں، مرچنٹ آف وینس میں تیری شخصیت کو دیکھا، تیرے سونٹس میں تیری شخصیت کو دیکھا، تیری لیرکس میں تیری شخصیت کو دیکھا۔ جس طرح کہ سورج کو براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا، ہم اس کی کرنوں سے دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح تیرے کلام سے انسانوں نے، دیدہ دیدار طلب نے تجھ کو ڈھونڈا، کیونکہ تو ایک خورشید ہے، تیرا سامنا نہیں ممکن، تیری تاب لانا ممکن نہیں انسانی فکر کے لیے، اس لیے لوگوں نے تجھ کو تیرے کلام میں دیکھا۔ چشم عالم سے تو ہستی رہی مستور تری، نقادوں نے اور تاریخ نے تم کو چھپا دیا ہے، اور عالم کو تیری آنکھ نے اوریاں دیکھا، لیکن اس پوری کائنات کو، زمین سے آسمان تک جو چیز ہے وہ تجھ پہ عیاں ہے۔ قلب انسان میں جتنی بھی حسرتیں ہیں، جتنی بھی عداوتیں ہیں، جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنی بھی قلب انسان میں جو کچھ گزر رہا ہے تو تجھ پہ عیاں تھا۔ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، فطرت اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے، فطرت اپنے آپ کو عیاں نہیں ہونے دیتی، یہ اس کا اسلوب ہے۔ رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا، تمہارے بعد فطرت نے سوچ لیا ہے کہ وہ کوئی ایسا پیدا نہیں کرے گی، کیونکہ تم نے فطرت کو بے نقاب دیکھا ہے، اور فطرت کا یہ رویہ ہے کہ فطرت اپنے آپ کو بے نقاب نہیں ہونے دی۔ جب تم نے فطرت کو بے نقاب دیکھ لیا تو اس کے بعد فطرت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فطرت آج کے بعد تمہاری جیسی ہستی کبھی پیدا نہیں کرے گی۔ تو فطرت کا آخری لاڈلا شاہکار تھا۔